امیجن کیجئے جب کوئی انسان 10,000 فیٹ کی اونچائی سے گر کر بھی زندہ بچ جائے تو اس کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے۔ 1971 میں کرسمس کے موقع پر ایک نوجوان لڑکی کی زندگی اس وقت ہمیشہ کے لیے بدل گئی جب اس نے اپنے آپ کو آسمان سے گرتے ہوئے پایا۔ وہ لڑکی جولین کوپیک تھی جو پیرو کے جنگلات میں ایک المناک طیارے کے حادثے میں زندہ بچ گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے جولین کو اور بھی آزمایا۔ جولین کوپیک 1954 میں جرمن ماہر حیوانات ماریا کوپیک اور ہینس ولہم کے ہاں پیدا ہوئی۔ جب وہ 17 سال کی تھی تو وہ اور اس کے والدہ پیرو کے شہر لیما میں لینزا فلائٹ 508 میں سوار ہوئیں۔ وہ دونوں پیرو کے پیگوانا ریسرچ اسٹیشن پر جولین کوپیک کے والد سے ملنے کے لیے سفر کر رہی تھی، لیکن ان کے سفر نے اس وقت تباہ کن موڑ اختیار کر لیا جب پیرو جاتے ہوئے طیارہ آسمانی بجلی کی زد میں آ گیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ درمیان سے الگ ہو گیا۔ گرجتے ہوئے بادلوں کے درمیان جولین کوپیک تقریباً 10,000 فیٹ کی بلندی سے نیچے گر گئی۔ اس وقت جولین کوپیک حادثے کے دوران ہوش کھو بیٹھی، لیکن مجزانہ طور پر اس اثر سے بچ گئی۔ پیرو کے جنگل میں طیارے کے ملبے کے درمیان آنکھیں کھول کر یہ دریافت کیا کہ وہ 92 پیسنجرز میں سے واحد زندہ بچ گئی تھی۔ اسے بہت سی چوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کے کالر کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی اور اس کے کندھے میں گہرے کٹس بھی لگ گئے تھے، حالانکہ اس کی آزمائش ابھی شروع ہوئی تھی۔ ہوائی جہاز کے ملبے سے اپنے آپ کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو گئی اور ایمیزون رین فارسٹ میں چلی گئی۔ 11 دن تک وہ شدید بھوک، پیاس اور کیڑوں کے کاٹنے سے لڑتی رہی، صرف مٹھائی کے ایک پیکٹ پر زندہ رہی جو اسے طیارے کے ملبے سے ملی تھی۔ ریسکیو طیاروں نے حادثے سے بچ جانے والوں کی تلاش کی، لیکن جنگل کے گھنے درختوں کا مطلب یہ تھا کہ بچانے والے جولین کو نہیں ڈھونڈ سکتے۔ ایک دریا کے پاس جولین کھجور کی پتیوں کی چھت کے ساتھ ایک خالی پناہ گاہ کے پاس آئی جسے مقامی جنگلاتی کارکنوں نے بنایا تھا۔ اس کے اندر اسے پیٹرول کا ایک ڈبہ ملا جسے اس نے اپنے کندھے پر ڈالا تاکہ اس کے زخموں سے چھٹکارا حاصل کر سکے، اور پھر وہ سو گئی۔ جولین اگلی صبح بیدار ہوئی جب جنگلاتی کارکن واپس آئے۔ وہ اسے دیکھ کر اتنے ہی چونک گئے جیسے وہ ان کی تھی۔ خوش قسمتی سے اس کے والدین نے اسے اتنی اسپینش زبان سکھائی تھی کہ وہ یہ بتانے کے قابل تھی کہ وہ کون ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ان مردوں نے اسے دور دراز کے گاؤں تک پہنچنے میں اس کی مدد کی۔ اس کے بعد امدادی کارکنوں نے اسے ہوائی جہاز سے پیرو کے ایک ہسپتال پہنچایا جہاں اس کی جسمانی چوٹوں کی وجہ سے اسے طبی امداد ملی اور وہ اپنے والد سے مل گئی۔ جب وہ کافی ٹھیک ہو گئی تو جولین نے طیارے کے حادثے کی جگہ کا پتہ لگانے اور متاثرین کی لاشوں کو برآمد کرنے میں ان کی مدد کی۔ ہوائی جہاز کے حادثے کے نتیجے میں ہونے والے صدمے کے باوجود جولین اپنے والد کے ساتھ جرمنی واپس چلی گئی، جہاں اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ 1989 میں جولین کوپیک نے ایک ساتھی سائنسدان ایرک ڈیلر سے شادی کر لی۔ جولین کوپیک، جو اب کبھی کبھی اس کے شادی شدہ نام جولین ڈیلر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پیگوانا کی ڈائریکٹر بن گئی۔ وہ ریسرچ اسٹیشن جو اس کے والدین کی زندگیوں میں بہت اہم تھا۔ 2011 میں جولین نے اپنے دردناک تجربے کو بیان کرتے ہوئے وین آئی فیل فرام دا اسکائی کے نام سے ایک بک بھی لکھی۔ بہت سی دوسری کتابوں اور فلموں نے جولین کوپیک کی کہانی پر توجہ دی،
جس میں اسے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اور تمام مشکلات کے خلاف زندہ رہنے کی خواہش کی تصویر کے طور پر پینٹ کیا گیا۔